السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ معزز ناظرین اور سامعین، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 2-3 آیتیں تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ایک قانون بتایا، اصول بتایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ضرور آزمائے گا، کبھی خوف سے آزمائے گا، کبھی بھوک سے آزمائے گا، کبھی جان اور مال کی کمی سے آزمائے گا، اور پھلوں کی کمی سے بھی اللہ آزمائے گا۔ وبشر الصابرین، اے نبی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موضوع ہے مصیبتیں اور اسلامی تعلیمات۔ ایک بات یاد رکھنا کہ آفتیں اور مصیبتیں ہر ایک انسان کی زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ہر انسان اس آفت سے، مصیبت سے دوچار ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مصیبت کی مختلف شکلیں ہوا کرتی ہیں۔ کبھی حادثات کی شکل میں مصیبتیں، کسی انسان کو رنج و غم کی پریشانی، کسی کی زندگی میں بیماری کی شکل میں آزمائش، کسی کی زندگی میں ٹینشن کی شکل میں آزمائش، کسی کی زندگی میں تجارت میں نقصان کی شکل میں آزمائش۔ الغرض آزمائش کی مختلف قسمیں ہیں مختلف لوگوں کے پاس۔ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ کس کو کون سی آزمائش دینی ہے، تو بعض لوگوں کو بیماری سے آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، بعض لوگوں کو خوف سے آزماتا ہے، بعض لوگوں کو حادثات کے ذریعے آزماتا ہے۔ لیکن ایک مومن کو ہمیشہ سے یہ کہنا چاہیے اور ایمان رکھنا چاہیے، یہ رب کی مرضی ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ تقدیر کے فیصلے ہے۔ مجھے منظور ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو بھی ہمارے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے خیر ہی کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے یہ فیصلے، رب العالمین کی مرضی جو کچھ ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ ہر ایک کے دل میں یہ اقرار ہونا چاہیے، ہر ایک کی زبان میں بھی یہ اقرار ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں صاف کہہ دیا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا، کہ جو کچھ مصیبتیں آتی ہیں، مَا أَصَابَكُم مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ، زمین میں اور خود تمہارے نفس میں۔ یاد رکھو یہ سب چیزیں لکھی گئی ہیں اللہ کے پاس، لوح محفوظ میں یہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں، تقدیر میں چیزیں لکھ دی گئی ہیں، اور رب کی مرضی کے بغیر کوئی بھی آفت اور مصیبت نہیں آ سکتی۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہا کہ جو کچھ مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آیا کرتی ہے، رب العالمین کے اذن سے ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کا اقرار ہر ایک مومن کو کرنا ہی چاہیے۔ یاد رکھنا، مصیبت اگر چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کسی بھی صورت میں ایک مومن کو شریعت کہتی ہے آزمائش کے وقت صبر کرے، آزمائش کے وقت صبر کرے۔ صبر وہ ہے کہ جو آزمائش کے فوراً کیا جائے۔ ایسا نہیں کہ بہت سی شکایتیں زبان میں لے کر آ گئے، بے شمار ایسی باتیں نعوذ باللہ اللہ کے خلاف باتیں ہیں، وہ نہیں، فائدہ نہیں ہے اس کے بعد صبر کر کے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، حقیقی صبر وہ ہے جو پہلی فرصت میں کیا جائے۔ مثال کے طور پر اچانک آپ کو کال آئے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، کتنی بڑی آزمائش کہ آپ کے دل پر پہاڑ جیسی مصیبت۔ اچانک فون آتا ہے کہ فلاں کا حادثہ ہو گیا ہے۔ ایسے موقع پر آپ
دل کو کنٹرول کرتے ہیں اور صبر کو تھام لیتے ہیں، حقیقت میں یہی صبر ہے۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلی فرصت میں جو صبر کی جائے وہ اصل چیز ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ یہ حدیث آپ بار بار سنے ہوں گے کہ صبر جو نا پہلی فرصت میں ہوا کرتی ہے۔ اور یاد رکھنا، صبر کے مصیبت کے وقت زبان پر شکایت نہیں لانا، یعنی کہ نا نعوذ باللہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اگر کسی گھر میں حادثہ ہو جائے تو کہنے لگتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے گھر میں کیوں ایسی مصیبت دیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ آدمی اللہ تو مجھے کیوں اتنی مصیبتیں دیتا ہے، اللہ تو نے مجھے کیوں بیماری دی، میں نے کیا کیا، میں نے کیا غلطی کی۔ ایسے آدمی جو نا زبان پر شکایت لاتا ہے۔ یاد رکھو غم کے وقت بھی کیوں نہ ہو آدمی کے آنکھوں سے آنسو آ سکتے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، جدائی پر صدمہ ہو سکتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا جب انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ تو یاد رکھنا کہ غم کے وقت کسی کی جدائی پر آنکھوں سے پانی آنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن زبان اس غم میں، زبان اس میں شریک نہ ہو، یعنی مصیبت میں، غم میں آپ ایسے الفاظ نہیں بول سکتے۔ ایسے میں آدمی کو زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے اور ہمیشہ سے زبان پر کنٹرول کریں، ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جب بھی ایسی کوئی آزمائش آتی ہے تو کہتے ہیں، میں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے کیوں ایسے امتحان لیتا ہے، اللہ تو مجھے کیوں آزماتا ہے، تجھے دوسرے کوئی نہیں ملے کیا اللہ، میں کون سی غلطی کیا، مجھے برداشت نہیں ہے۔ یہ ایسی چیزیں جو نا آدمی بولنے لگتا ہے تو نعوذ باللہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی دیکھیے آپ، بچپن میں یوسف علیہ السلام ان سے جدا کر دیے گئے، بھائیوں نے حسد میں آ کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور باپ سے کہنے لگے کہ اسے کسی جنگلی جانور نے کھا لیا۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، میں صبر کرتا ہوں بہترین صبر۔ صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل وہ ہے کہ جس میں زبان میں شکایت نہ ہو، شکوے نہ ہو، کوئی خلاف بات نہ ہو، اسے کہتے ہیں صبر جمیل۔ تو لہٰذا دوسری اہم بات یاد رکھنا کہ آزمائش کے وقت، مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت مومن کو زبان سے ایسے ویسے کلمات نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ صبر کو تھامے رہنا چاہیے۔ فصبر جمیل کہا یعقوب علیہ السلام۔ تو اس لحاظ سے یہ مصیبت کے وقت ایک مومن کو ہمیشہ اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تیسری بات یاد رکھیں کہ جب بھی مصیبت آئے تو یاد رکھیں، سوچیں کہ میں نے کون سی غلطی کی جس کی وجہ سے اللہ مجھے یہ مصیبت دے رہا ہے۔ سوچنے کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ اگر میرے پر آفت آئی ہے تو سوچیں کہ میں نے کون سا گناہ کیا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو کچھ تمہیں مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ بہت سی چیزوں کو وہ نظر انداز کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ اگر ہمارے ایک ایک گناہ پر اللہ پکڑے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہ کی وجہ سے ظلم پر اگر پکڑنے لگے، گرفت کرنے لگے، تو اللہ کہتا ہے کہ زمین پر کوئی چوپائے باقی نہ رہتے، عذاب سے دوچار کر دیتا۔ یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، ہمارے گناہوں کو وہ بہت سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، بلکہ بعض گناہوں پر ہی اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ تو ایک مومن کو سوچنے کا انداز ہونا چاہیے کہ جو اگر مصیبت آئے تو کہیں کہ میں نے کون سی غلطی کی، میں نے کون سے گناہ کیے۔ یہ تصور ہر ایک کے دل میں ہو تبھی اسلام ممکن ہے۔ خود کا محاسبہ کریں۔ ہمارے سوچنے کا انداز کیا معلوم، اگر کسی اور کو مصیبت آتی ہے تو کیا بولتے ہیں؟ تیرے پاپ کا نتیجہ ہے، تیرے گناہوں کا، کرتوت کا نتیجہ ہے۔ لیکن خود کو مصیبت آئے تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے درجات کو بلند کرے گا، اس لیے امتحان ہے۔ نہیں، الٹا سوچنا چاہیے۔ اگر مجھے مصیبت آتی ہے تو میں سوچوں ہو سکتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا، اس کی وجہ سے اللہ مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اگر کسی اور کو مصیبت آئے تو سوچیں اللہ تعالیٰ آپ کو درجات بلند کر رہا ہے، امتحان مقصود ہے، یہ سوچنے کا انداز ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے۔ بھائیوں، یہ مصیبتیں، آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ نعوذ باللہ کہ ایک بندہ مصیبت میں پڑا رہے، تکلیف میں پڑا رہے؟ اللہ تو بڑا ارحم الراحمین ہے، بڑا غفور ہے، وہ ودود ہے، بہت چاہنے والا،
وہ کتنا چاہتا ہے بندوں کو، سبحان اللہ۔ الرحمن ہے والرحیم ہے، وہ نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے وہ۔ اس نے 100 میں سے 1% رحمت ہی دنیا میں اتاری ہے، بقیہ 99% رحمت اللہ نہیں اتاری۔ قیامت دن وہ بندوں کے لیے استعمال کرے گا۔ اللہ ہمیں مصیبت میں ڈال کر کیا اسے مزہ آتا ہے؟ نہیں۔ یہ حکمت کیا ہے مصیبت کی؟ کیوں آتی ہے آزمائشیں؟ بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے سوال کیوں ہے، حالانکہ ان کو جواب ہی نہیں معلوم ہوتا، نتیجے میں وہ وسوسے کے شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں، بدظن ہو جاتے ہیں، خالق و مالک کے بارے میں ایسے ایسے جملے نکال دیتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے ہر ایک کو کہ مصیبتوں کی حکمتیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھنا، پہلی چیز مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اللہ رب العالمین اس دنیا میں اگر کسی کو مصیبتیں لاتا ہے، کڑوا گھونٹ پلاتا ہے، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں اسے دنیا آخرت میں اسے اللہ تعالیٰ مٹھاس جگائے گا۔ دنیا کی کرواہٹیں اگر کوئی چھکتا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ دنیا ہی میں مجھے اس امتحان کے ذریعے دو چار کر کے آخرت کے مٹھاس کو اللہ تعالیٰ مجھے دینا چاہتا ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ حفت النار بالشہوات، نبی کریم سے فرمایا کہ جنت ناپسندیدہ چیزیں بھر دی گئی، جہنم خواہشات سے بھر دی گئی ہے۔ یعنی اگر کسی کی زندگی میں دنیا ہی میں پوری خواہشات مکمل ہو رہی ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو رہی ہے، خواہشات مکمل ہو رہی ہے، تو اسے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں مجھے سب کچھ دے رہا ہے۔ اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ راستہ جہنم کا راستہ تو نہیں۔ یہ دنیا پوری خواہشات مٹانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا امتحان ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ کفار، یہ مشرکین، یہ معصیت میں ڈوبے ہوئے لوگ، یہ گنہگار لوگ، عیش پرست، وہ عیش کرتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، تو انہیں دیکھ کر ہمیں متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک مومن اگر ہے تو ضرور اس کے پر امتحانات آئیں گے، آزمائش سے دو چار ہوگا۔ تو ہمیشہ یاد رکھو کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین اگر ہمیں یہ آزمائش لاتا ہے تو گویا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ بہت بڑی ہمیں نعمت سے نوازنے والا ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب بھی مصیبت آئے تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دنیا چھوڑو، آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہترین چیز عطا کرے گا۔ دیکھو یاد رکھو میرے بھائیوں، مصیبت سے آپ کو ایک فائدہ ہو تو بس ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ رب سے قریب ہو تو بس ہے۔ سبحان اللہ، کتنے لوگ ایسے ہیں سبحان اللہ کہ جب بھی ان کی زندگی مصیبت آئی تو فوراً رب کے قریب ہو گئے۔ کل تک مسجد سے دور تھے، کل تک نمازوں سے دور تھے، آج بیماری آ گئی، فوراً رب العالمین کے قریب ہو گئے، سجدے میں گر گئے، گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کیا اللہ کے پاس، آگے زندگی نمازی بن کر جینے لگے، زندگی بسر کرنے لگے۔ سوچو میری اور آپ کی زندگی میں دیکھو کہ ہم کتنی نمازیں سچے دل سے پڑھے ہوں گے جب ہمارے پر مصیبت آئی ہوگی۔ اگر ہمارے پر مصیبت آتی ہے تو ہم پورے خشوع و خضوع کے ساتھ سچے دل کے ساتھ نماز کے لیے کھڑ جاتے ہیں۔ ہماری کتنی دعائیں دل سے نکلی ہوگی جب ہمارے پر مصیبت اور آزمائش آتی ہے۔ میرے اور آپ کی زندگی میں سوچ کر دیکھیں کتنے موقع پر ایسے ہوں گے ہم ٹینشن میں رہ کر کتنے رب کو پکارے ہوں گے، ہم آزمائش میں پڑھ کر کتنی دعائیں کیے ہیں، کتنے استغفار پڑھے ہیں۔ جب ایسی چیزیں ہیں تو رب سے قربت ہے، یہ آدمی اس مصیبت کے ذریعے رب سے قریب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا قریب بندہ بن جاتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کل تک مسجد کی ایڈریس انہیں نہیں معلوم تھا، بیماری کیا آئی وہ انسان کو اتنے متاثر کی اور آخرکار وہ رب کی طرف لوٹنے لگا اور سمجھنے لگا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے امتحان ہے، مجھے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ رب سے قریب ہو جاؤں۔ رب سے قریب ہو کر وہ ماشاءاللہ اس بیماری سے نجات پا لیتا ہے، مصیبت اور آزمائش کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ تو یہ بڑی حکمت ہے، رب اللہ سے قریب ہوتا ہے مصیبت میں پڑھ کر انسان۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مصیبت جب آتی ہے تو انسان کا غرور ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ کتنے ایسے متکبر لوگ ہیں جو بڑے مال پر فخر کرتے تھے، لیکن بیماری کیا آئی اس وقت انہیں احساس ہوا کہ میں کچھ نہیں ہوں، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ مال و متاع کچھ نہیں ہے، اصل میں زندگی رب کی فرما برداری میں ہے۔ سچی معنی میں یہ غرور کو کچلنے والی ہے مصیبت، عاجزی ان کی ساری پیدا کرتی ہے آدمی کے اندر جب بھی مصیبت آتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی حکمت ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں،
ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جب ہماری زندگی میں مصیبت لاتا ہے تو ہمارے معافی کا ذریعہ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے ٹینشن، آج دیکھیے خاص کر کے لاک ڈاؤن میں، اللہ اکبر، جو دکاندار ہوں یا چھوٹے پیمانے بزنس ہو یا نوکری کرتے ہوں، ڈیوٹی پر جاتے ہوں، اس کورونا وبا نے، اومیکرون نے مختلف قسم لوگوں کو متاثر کیا۔ کل تک جو 50,000 کی سیلری لیتے تھے، آج وہ 1,000 روپے، 10 روپے، 100 روپے کے لیے ترس رہے ہیں۔ قرضہ کا اتنا بڑا بوجھ ہے، اور گھریلو زندگی متاثر۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں جو کبھی یعنی بیماری کو لے کر پریشان، کبھی میاں بیوی کے جھگڑے، کبھی گھریلو ٹینشنیں، کتنے پرابلمس ہیں، یقیناً وہی لوگ جانتے ہیں جن پر وہ گزرتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مصیبتیں آئے گی، اللہ تعالیٰ لگاتار بندے کو آزماتا ہے، اس کے نفس میں آزماتا ہے، اس کے اولاد کے سلسلے میں آزماتا ہے۔ اولاد بھی آزمائش، انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہاری دولت اولاد آزمائش ہے، تمہارے اللہ نے صاف کہہ دیا۔ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ بندے کو اللہ برابر آزماتا ہے، اس کے نفس کے سلسلے میں، اس کے اولاد کے سلسلے میں، اس کے مال کے سلسلے میں، یہاں تک کہ اتنا آزماتا ہے جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو پورے گناہ دھل کر اللہ کے پاس جاتا ہے۔ کتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، جو بھی مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اسی لیے یہ بھی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تسبوا الحمى، بخار گالی مت دو، اس لیے کہ وہ ابن آدم کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ جب مصیبت آتی ہے، بیماری کی شکل میں کیوں نہ ہو، سبحان اللہ، گناہ جھڑتے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، آج کیسی کیسی بیماری بھائی، کتنے لوگ ہارٹ کے شکار ہیں، کتنے لوگ کینسر کے شکار ہیں، کتنے لوگوں کی زندگی میں کیا کیا بیماریاں ہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تڑپ جاتے ہیں بستر میں، تکلیف زیادہ۔ ایسے میں ایک ایک سیکنڈ بھی یاد رکھنا، ایک ایک منٹ بھی یاد رکھنا، وہ بیماری میں گزرنے والی زندگی اگر صبر کرتے ہیں تو یاد رکھو اللہ رب العالمین اس کے بدلے ایک ایک نیکی لکھتا ہے۔ حدیث تو بتاتی ہے کہ مومن کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے تب بھی اسے نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ اور قیامت کے دن سبحان اللہ، جن کی زندگی میں آزمائش آئی وہ صبر کیے، اللہ ان کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو ان کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ سوچیں گے اللہ ہمارے پر بھی مصیبت آتی تو اچھا ہوتا، دنیا میں مصیبت آتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، ہمیں بھی اللہ وہ امتحان دیتا۔ اس وقت فیل کریں گے وہ لوگ جن پر مصیبت اتنی نہیں آئی۔ بڑی بڑی مصیبت لے کر جانے والے انسانوں کے لیے نبی فرماتے ہیں اگر صبر کریں گے اللہ اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا نوازے گا۔ اور وہ لوگ دیکھ کر ان کو رشک کریں گے، خواہش کریں گے کاش کہ ہمارے جسموں کو خینچوں سے کاٹ دیا جاتا دنیا میں، ہم صبر کر لیتے۔ اتنے بڑے انعام سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ تو میں کہوں گا بیماروں کو، ٹینشن میں پڑے ہوئے لوگوں کو، آزمائش میں مبتلا انسانوں کو، یاد رکھو اگر صبر کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین بدلہ دے گا۔ کیا آپ نے واقعہ سنا جو ایک عورت آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول میں اچانک بے ہوش ہو کر پڑ جاتی ہوں، مجھے مرگی کی بیماری ہے، یہ فکس کہتے ہیں، اللہ سے دعا کرو اللہ رب العالمین میری اس بیماری کو دور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اگر تم کہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تمہیں شفا دے گا، لیکن ایک اور آپشن بھی ہے، اگر تم اس بیماری پر صبر کرو گی تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں جنت دے دے۔ تو کیا کہا اس خاتون نے، کہا اللہ کے رسول شفا کی دعا مت کیجئے، میں صبر کر لیتی ہوں، لیکن اتنی دعا کیجئے کہ میں جب بے ہوش پڑتی ہوں تو میرا حجاب ہٹ جاتا ہے، پردہ ہٹ جاتا ہے، وہ نہ ہٹے، اس کے لیے دعا کیجئے، بیماری کی شفا کی دعا مت کیجئے، مجھے جنت چاہیے۔ کیسے تھے صحابیات، سبحان اللہ، کیسے تھے صحابہ صحابیات، وہ آزمائش کا انعام جانتے تھے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہی ہے۔ تو یہ بیمار لوگوں کے لیے، اور وہ صبر بھی ہم کیا کہیں، بیماری کی بات آئی تو میں وہ واقعہ بتاؤں ایوب علیہ السلام کا
کیا تکلیف پڑے ایوب علیہ السلام، کیسی کیسی آزمائش، خاص کر کے بیماری کے سلسلے میں اللہ خوب دیا، لیکن اس کے بعد امتحان مقصود تھا، اللہ ایک ایک چیزیں ان سے چھین لیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کے امتحان میں دوچار کیا۔ کیا بیماری آئی، سر سے لے کر پیر تک زخم، یہاں تک کہ گاؤں والوں نے بھی الگ کر دیا تھا، ان کی بھی ان کے ساتھ تھی خدمت کے لیے، ایک نہیں دو نہیں 17-18 سال تک بیمار تھے، اور اس بیماری میں کیا صبر۔ ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ نے قرآن میں کہا ان کا واقعہ یاد کرو، ایوب کو جب انہوں نے بیماری میں پکارا، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سبحان اللہ، اتنا صبر، کہتے ہیں کہ ان کے جسموں میں کیڑے بھی پڑ چکے تھے، پھر بھی صبر کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کہا قرآن میں نعم العبد، کیا ہی بہترین بندہ، انہ اواب، بے شک وہ رب کی طرف رجوع کرنے والا بندہ تھا۔ تو میرے بھائیوں، کہ بیماری یہ نبیوں کے ساتھ بھی آزمائش بیماری کی شکل میں، تو جو لوگ بیمار ہیں ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ صبر کریں گے تو بدلہ ملے گا، شکایت شکوے کریں گے تو دنیا والے آپ کو شفا دینے والے نہیں ہیں، چار تسلی کے بول کے چلے جائیں گے، لیکن اگر آپ سچے دل سے اگر یقین کے ساتھ رب العالمین کا فیصلہ سمجھتے ہیں، اسے تقدیر کا فیصلہ سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا، شفا بھی دے گا اللہ چاہے تو، اور اس کے بعد آخرت میں تو بدلہ ہی ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس مصیبت میں ایک مومن کو سمجھنا چاہیے کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین مجھے جنت جیسے عظیم نعمت سے نوازے گا، میرے درجات بلند کرے گا۔ اللہ کے نبی سے فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُصِبْ بِهِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بیماری سے دوچار کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی یاد رکھے مصیبت کے تعلق سے، بیماری کے تعلق سے، کہ یہ بیماری جو آتی ہے تو ہمیں احساس دلاتی ہے کہ صحت کیا چیز ہے۔ یہ مصیبت آزمائش کسی بھی شکل میں، بیماری نہیں کسی بھی شکل میں آئے کیوں نہ ہو، ہمیں رب العالمین کی نعمت کا احساس دلانے والی چیز ہے۔ یاد رکھنا، اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قدر نہ ہوتی، اگر ٹینشن نہ ہو تو امن کی قدر نہ ہوتی، سکون کی قدر نہ ہوتی، اگر یہ فقر و فاقہ نہ ہو تو دولت کی قدر نہ ہوتی۔ آج صحت کی قدر کیوں ہے؟ اس لیے کہ بیماری کا خوف ہے۔ دولت کی قدر کیوں ہے؟ اس لیے کہ فقر و فاقہ کا خوف ہے۔ گھبراہٹ، پریشانی، بے چینی کو لے کر انسان کیوں فکر مند ہے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ امن کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے ذریعے احساس دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ سب نعمتوں کی قدر کرو، یہ تمہارے پاس ہم نے یہ جو نعمتیں دی ہیں اس کی قدر کرنا۔ یاد رکھو یہ بھی کہ جب تک نعمت کی قدر ہوتی ہے، یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی رکھتا ہے۔ جب ہم نعمت کی ناقدری کریں گے نا، وہ چیز چھین لی جاتی ہے۔ کل تک صحت تھی، قدر نہیں کیے، صحت چلی گئی، آج افسوس کرتے ہیں کاش کہ اگر صحت ہوتی تو میں نماز پڑھ لیتا، قدر نہیں کیے۔ والدین کتنی بڑی نعمت، جب تک والدین رہتے ہیں قدر نہیں کرتے، جانے کے بعد کہتے ہیں کاش کہ ہمارے امی ابا زندہ ہوتے، ہم خدمت کرتے، ان کی دیکھ بھال کرتے۔ تو میرے بھائیوں، قدر کرو نعمت کی، ناقدری کریں گے تو آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ نعمت کا احساس کرنا، قدر کرنا سیکھو۔ تو مصیبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت کی قدر کی تعلیم دیتا ہے، تربیت دلاتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، دیکھو امن اور عافیت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے ہم دعا بھی کریں اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مصیبت زدہ انسان کو یہ شریعت کہتی ہے اگر تم مصیبت میں مبتلا ہو، یا خاص کر کے جو لوگ مصیبت میں گھر کر انتقال ہو جاتے ہیں، شریعت انہیں شہید کا مرتبہ دیتی ہے۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ڈوب کر مر جائے وہ شہید ہے، جس کے پر دیوار گر جائے وہ مر جائے وہ شہید ہے، جو عمارت جس کے پر گر کر منہدم ہو کر وہ آدمی اگر اس میں پھنس کے مر جائے وہ شہید ہے، اگر کینسر کا پیشنٹ ہے وہ شہید ہے،
اگر ٹی بی کی بیماری میں مبتلا انسان ہے وہ شہید ہے، پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر مر جائے وہ شہید ہے، عورت زچگی میں حاملہ عورت زچگی کے موقع پر وہ جان چھوڑ دیتی ہے تو شہید ہے۔ ایسے کتنے اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کو احادیث میں خوشخبری بتائی۔ دیکھو یہ نہیں کہنا نعوذ باللہ کہ اللہ میں جل کر مر جاؤں، نہیں، اللہ سے مصیبت نہیں مانگنا، لیکن اگر مصیبت آ جائے، اگر آدمی اس میں حادثے میں شکار ہو جائے تو شہید کا مرتبہ ہے۔ ایکسیڈنٹ بھی شہید ہے، بہت سے لوگ ایکسیڈنٹ کو بری موت سمجھتے ہیں، نہیں، ایکسیڈنٹ بھی شہید ہے۔ اس حدیث میں جو بات بتائی گئی کہ منہدم ہو کر آدمی مر جائے وہ شہید ہے، اسی کو اس پر بھی ہم کمپیئر کر کے اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ میں مبتلا انسان اگر مر جائے تو وہ بھی شہید کہلائے گا۔ تو بہرحال سخت تکلیفیں آزمائشیں جو آتی ہیں تو رب بہتر جانتا حکمت ہے، لیکن مومن کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ کافر ہے تو بے صبری کا اظہار کرتا ہے، وہ دنیا بھی اس کی برباد، آخرت بھی برباد، لیکن مومن اگر ہے، اگر صبر کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے بہترین اجر سے نوازے گا۔ اور جب بندہ ایسی مصیبت یہ بھی ہے، آزمائش یہ بھی ہے کہ کسی کا بچہ انتقال ہو جائے، ایک ماں پر جو تکلیف، آزمائش، مصیبت وہی بہتر جانتی ہے۔ اگر ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں، ایسے والدین کے ساتھ اللہ اکبر کتنے معصوم لوگ، گود کے بچے موت کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ جب ایسی مصیبت میں، آزمائش میں بندہ اللہ کی تعریف کر کے انا للہ و جین پڑھتا ہے تو دیکھو کیا خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرشتے معصوموں کی روح کو نکالتے ہیں تو وہ روح نکال کر اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے فرشتوں، اللہ کو معلوم ہے لیکن اللہ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کی لخت جگر کو چھین لی، اس سے تم نے میرے بندے کے چھوٹے معصوم کلی کو چھین لیا، اس کی روح قبض کر لی۔ تو اس وقت اللہ کہے گا تو میرے بندے نے اس وقت کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے الحمدللہ کہا، انا للہ و انا الیہ پڑھا۔ اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں جاؤ جنت میں اس بندے کے لیے گھر بناؤ، اس کا نام بیت الحمد رکھو، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد۔ اللہ اکبر، میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ، اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ تو ایسے والدین کے لیے خوشخبری ہے جن کے بچے بچپن ہی میں انتقال کر جاتے ہیں، اگر وہ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیت الحمد جیسی نعمت سے نوازتا ہے جنت میں۔ تو صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، صبر ایک بہت بڑی بات ہے۔ اگر بندہ صبر کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑے اجر سے نوازتا ہے۔ اور ام سلیم کا واقعہ بھی آپ جانتے ہوں گے رضی اللہ عنہ۔ ام سلیم جن کا پیارا سا بچہ تھا وہ انتقال ہو گیا، لیکن کیا صبر کرنے والی خاتون تھی ام سلیم رضی اللہ عنہ۔ بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر گھر کے کونے میں رکھ دی، گھر والوں سے کہا کہ میں ہی بتاؤں گی شوہر کو، تم میں مت بتانا۔ جب ان کے شوہر رات آئے، کھائے، جب میاں بیوی سونے لگے تو اس وقت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو ان کے شوہر تھے کہنے لگے کہ بتاؤ اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھتا ہے، کوئی امانت رکھتا ہے، وہ دوبارہ آ کر پوچھے گا تو کیا تم اسے واپس نہیں لوٹاؤ گے؟ تو کہا کیوں نہیں لوٹاؤں گا، بچے لوٹانا پڑے گا، امانت امانت ہے۔ تو اس وقت کہا کہ دیکھو جو بچہ ہمارا معصوم سا بچہ تھا وہ اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ جو امانت دیا تھا وہ لے لیا۔ اللہ اکبر، یہ صبر کیسی اس خاتون کے اندر، صحابیہ رضی اللہ عنہ کے اندر۔ آج ہم کتنے جو نا بے صبرے ہو جاتے ہیں، کیسی کیسی باتیں زبان سے نکال دیتے ہیں، لیکن اس واقعے میں دیکھیے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کا صبر، کیا جذبہ ان کے اندر صبر کا۔ تو میرے بھائیوں بتانا مقصد یہ ہے کہ تقدیر کے کچھ فیصلے ایسے ہیں جو میرے اور آپ کے حق میں کر دیے گئے ہیں، تبھی تو تقدیر پر ایمان جسے کہتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، رب العالمین کی تقدیر میں جو لکھ دی گئی ہے وہ ہو کر رہے گا۔ جب یہ چیزیں آتی ہیں تو ہمارے عمل کو
نکھارنے کے لیے، درجات کو بلندی کے لیے ہی ہے۔ تو جو بھی مصیبت میں نے کہا کہ آتی ہے تو رب العالمین ہمارے لیے خیر کے لیے کرتا ہے، اور ہمیں نتیجہ بعد میں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کتنا ہی خیر رکھا ہے۔ تو ایسے میں دعا بھی کرتے رہنا، ایسے موقع پر خاص کر کے آپ دیکھے ہوں گے، اللہ حفاظت کرے، پورے ملک میں وبا کی شکل میں ایک آزمائشیں پھیلائی جا رہی ہے، پھیل رہی ہے، مصیبتیں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ ایسے میں وہاں جگہ جگہ پر لاک ڈاؤن کے اعلانات ہو رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہو چکے ہیں، یقیناً بڑی آزمائش ہے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر متاثر ہے۔ ایسے میں کثرت سے دعا کرتے رہنا اللہ رب العالمین سے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر بھی کتنا گہرا معنی ہے، یہ اقرار کرتے اللہ تعالیٰ سے، اللہ یہ حالت کی تبدیلی، یہ جو چینجنگ ہم دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں کے سامنے، یہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں اللہ، تو جیسے چاہے پھیرا دیتا ہے اللہ، پوری قوت تیرے ہاتھ میں اللہ، دنیا کچھ نہیں ہے اللہ، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، تقدیر تیرے ہاتھ میں اللہ، ہماری تدبیریں ہیں لیکن تقدیر سب کچھ تیرے ہاتھ میں اللہ، ہم اقرار کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کے سامنے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں پریشانی مبتلا ہیں، تو ایسے میں دعا کثرت سے کرے، تہجد کا اہتمام کرے۔ تہجد ایک ایسی چیز ہے سبحان اللہ کہ جس میں اگر اللہ سے ہم مانگیں گے اللہ ضرور دیتا ہے۔ مصیبت اگر ہے تہجد پڑھو، سجدے میں دعا کرو، رو رو کے مانگو، اللہ سے معافی مانگو اگر گناہ ہیں تو، اللہ بڑا بغفور ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی چیز آپ مانگنا چاہتے ہیں تہجد میں مانگو، سجدے میں رو رو کے مانگو، رات کے اندھیرے میں جب ساری مخلوق سو رہی ہوتی ہے، ایسے میں آپ اس رات میں بیدار ہو کے نیند قربان کر کے گرم گرم نرم بستر کو چھوڑ کر رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ رب العالمین ضرور عطا کرے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ خوب دینے والا ہے، وہ خوب عطا کرنے والا ہے، وہ کتنوں کو شفا دیتا ہے، وہ کتنوں کو نوازتا ہے۔ اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اے لوگوں بتاؤ کون ہے مصیبت میں پڑے انسان کی مصیبت کو دور کرنے والا کون ہے، ویکشف السوء برا تکلیف کو دور کرنے والی ذات کون ہے۔ آخر میں کہا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے کہا جو تمہاری تکلیف کو دور کرنے والا معبود؟ نہیں، اللہ ہی معبود ہے۔ یہ مصیبتیں جب بھی انسانوں پر آتی ہے تو بندہ اللہ کی رجوع کرنے لگتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام پہ یہ مصیبتیں آئیں، مختلف مصیبتیں، انہوں نے رب سے گڑ گڑایا، اللہ سے دعائیں مانگی۔ یہ ایوب علیہ السلام نہیں جو بیماری میں دعا کرنے لگے، انی مس ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جب دعا کی اللہ نے انہیں شفا دی۔ یونس علیہ السلام ہیں غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کے اندر اس تاریک میں 40 دن تک دعا پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے کہا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کی دعا سنی اور غم سے انہیں نجات دی۔ یہ زکریا علیہ السلام ہیں جو آزمائش میں دوچار ہوئے، اولاد نہیں، بڑھاپے میں ہی کہنے لگے ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اللہ میری ہڈی کمزور ہو چکی ہے، میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن اللہ مجھے امید ہے ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اللہ میں یقین کرتا ہوں، میں اب بھی تیرے پر یقین رکھتا ہوں، اللہ تو مجھے ضرور دے گا، میں مایوس نہیں ہوں، اللہ تو مجھے ضرور دے گا۔ یہ جذبے کے ساتھ دعا کرنے لگے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث دینے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اولاد کو لے کر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے، میرے اولاد کو بھی نمازی بنا دے، نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ تو بتانا مقصد ہے میرے بھائیوں، آزمائشیں آئیں گی، انبیاء علیہ السلام بھی دوچار ہوئے اس سے، لیکن وہ پریشان نہیں ہوئے، انہیں معلوم تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آئی ہے، بس ہمیں اگر صبر کریں گے تو ہمیں بدلہ ملے گا۔ انہوں نے صبر کیا، صبر کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی طرف رجوع کیے مصیبت کے وقت۔ بہت سے لوگ ہمارے آزمائش میں مصیبت میں اپنے عقیدے کو کھو دیتے ہیں، ایمان بیچ دیتے ہیں،
مصیبت میں، تکلیف میں، گھبراہٹ میں تعویذوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بندشوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ایک کالے دھاگے پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ، سمجھتے ہیں کالے دھاگے ہمیں بچائیں گے. نہیں میرے بھائیوں، رب العالمین پر توکل ہونا. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. اللہ نے کہا کہ کہہ دو اے نبی، ہرگز ہمیں مصیبت نہیں پہنچے گی مگر جو اللہ نے لکھ دیا ہے. هُوَ مَوْلَانَا، وہ ہمارا مولا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. لا تحزن، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ضرور ساتھ دے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہماری تکلیف کو دور کرے گا. یقین ہونا چاہیے. یہ کالی ڈوریاں، یہ کالے دھاگے آپ کی تکلیف کو دور کرنے والی نہیں ہے، یہ مزید مصیبتیں لانے والی ہیں، آزمائش میں ڈالنے والی ہیں. یہ شرک کے چور دروازے ہیں، شرک میں پڑانے والے ہیں. کتنے ایسے لوگ اللہ حفاظت کرے جو مصیبت میں، تکلیف میں ایسے منتروں کے پیچھے، یہ جادوؤں کے پیچھے، توغروں کے پیچھے، کالے ڈورے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. خواتین بھی ایسے ہی، بہت سے گھر کی خواتین بھی، ایمان کی کمی ہے، عقیدے کی کمی ہے، مصیبت میں رجوع کرتے ہیں، نعوذ باللہ عاملوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. وہ عامل بے شمار گندی گندی چیزیں، منتر وغیرہ پڑھ کے تعویذیں دیتا ہے، کبھی توغرے دیتا ہے. آج دیکھیے مصیبت سے نجات کے لیے کتنے گھروں کے باہر پتھر باندھے گئے ہیں، مصیبت سے بچنے کے لیے کتنے بچوں کے ہاتھوں میں کالی ڈوریاں ہیں، مصیبت سے بچنے کے لیے کتنے گلے میں تعویذیں ہیں، کتنے گھروں میں میخ مارے گئے ہیں، کتنے گھروں میں توغرے لگائے گئے ہیں، کتنے دکانوں میں یہ مصیبت سے بچنے کے لیے. نعوذ باللہ، یہ کافروں کا جو کام ہے وہ لوگ آج ہمارے نام کے مسلمان کر رہے ہیں. اگر ایسی چیزیں ہیں تو لاکھ دعائیں کام نہیں آئیں گی. شرک کو چھوڑو، شرک کو چھوڑو، بدعت کو چھوڑو، تب دیکھو اللہ کی اسی مدد آتی ہے. تو بتانا یہ ہے کہ اللہ ہی نفع کا مالک ہے، اللہ ہی نقصان کا مالک ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تکلیف کا مصیبت، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں ڈالنا چاہے، نقصان سے دوچار کرے، یاد رکھو اللہ کے سوا کوئی نقصان کو دور کرنے والا نہیں. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی پہنچانا چاہے، دنیا کی پوری طاقت مل کر بھی وہ بھلائی کو روک نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. یہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ، جسے تو دینا چاہتا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، جسے تو چھیننا چاہتا ہے اسے کوئی دینے والا نہیں. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، اگر مسلم ہیں تو اللہ کی رجوع کریں، اللہ پر بھروسہ کریں. آنے والے حالات کیسے آئیں گے اللہ ہی حفاظت فرمائے. 2021 ہمارے پر کس قدر آزمائشیں لے کر یہ ایام آئے تھے، کیا کیا مصیبتیں آئیں، کیا کیا آزمائشیں آئیں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی بارشوں کی شکل میں، کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی وبا کی شکل میں، کورونا کی دوسری لہر، اب تیسری لہر کی بات ہو رہی ہے، لاک ڈاؤن کی اعلانات ہو رہی. پتہ نہیں 2022 کیسے گزرے. اللہ ہی حفاظت کرے ہماری، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی زندگی میں امن اور راحت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جہاں بھی لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ جہاں بھی لوگ مصیبت میں آزمائش مبتلا ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کا آزمائش کو دور فرمائے. اللہ رب العالمین عافیت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں بلاؤں سے وباؤں سے حفاظت فرمائے. اور اللہ رب العالمین جہاں بھی یہ بلائیں، مصیبتیں، آزمائش، وبائیں پھیلی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک سے، پوری دنیا سے ان وباؤں کو دور فرمائے. اللہ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے. اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے امن کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان پر جمائے رکھے، اسلام پر جمائے رکھے. ہمیں جب تک رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے. جب ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توکل کو لازم پکڑنے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.